بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قابل رویت بھی نہیں ہے، محجبہ بھی ہیں۔ خبردار اگر کسی نے اس طرح سے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ ان کو اس طرح سے سوچا جائے کہ وہ قابل رویت ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے ملک مقرب ہونا ضروری ہے یا نبی مرسل ہونا ضروری ہے۔ ان کو سمجھنا، قابل رویت سے میری مراد ان کو سمجھنا، ان کی کنہ معرفت تک پہنچنا۔ کوئی نہیں پہنچ سکتا سیدہ کی کنہ معرفت تک، میرے اور آپ کے بس کی تو ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہہ کر روکا گیا ہے کہ خبردار خبردار، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے۔ اور سیدہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں انا لیلۃ القدر، سبحان اللہ، میں ہی شب قدر ہوں۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اسے سے کون مراد ہے؟ تعویل قرآن پیش کر رہا ہوں، تنزیل کے مطابق قرآن، تعویل کے مطابق علی۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ ہے تنزیل۔ ہم نے علی کو فاطمہ میں نازل کیا، یہ ہے تعویل۔ مجھے پتا ہے کہ تعویل اور تنزیل کا فرق کیا ہے۔ سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم نے علی کو شب قدر میں، ہم نے علی کو فاطمہ میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ فاطمہ 1000 مہینوں پر غالب ہے۔ جی بنی عباس بنی امیہ کی حکومتیں مل کے 1000 مہینے بنتے ہیں، وہ 1000 مہینوں تک جو کریں گے فاطمہ ایک ناراض ہو کر اس کا حساب چکا دیں گے۔ فاطمہ کا ایک لمحہ، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اور شب قدر وہ ہے جس میں مسلسل فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ مہدی کا ظہور ہو جائے۔ یہ فجر سے مراد امام زمانہ ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ فجر ہوگی، یعنی پوری کائنات چمک اٹھے گی، روشنی پھیلے گی، رات تمام ہوگی اور صبح نمودار ہوگی، تو وہ ظہور امام کا وقت ہوگا۔ عزیزان گرامی، عظمتوں کا باب بہت ہی مضبوط ہے سیدہ کے حوالے سے۔ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا ایک اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا، جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک ان گنت اونٹوں کی قطار ہے، پہلا اونٹ کہاں پہنچا ہے نظر نہیں آ رہا، آخری کہاں تک ہے نظر نہیں آ رہا، ہر اونٹ کے اوپر سامان لدھا ہوا ہے۔ سرکار نے سوال کیا تاکہ روایت بن جائے اور آج بیان ہو جائے، ورنہ جبریل پڑھا نہیں رہے تھے نبی کو۔ معاذ اللہ، نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی جو پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ سوال کیا سرکار نے، اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کیسا سامان ہے؟ تو جبریل امین نے نبی مکرم کو دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے، یہ جو سامان جا رہا ہے یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے۔ اب جب سرکار کی فاطمہ کا جہیز ہے تو سرکار کا حق تھا کہ فرماتے ایک اونٹ بٹھاؤ۔ ایک اونٹ بٹھوایا گیا، فرمایا کھولو اسے، کیا ہے اس میں سامان کیسا ہے؟ جب اس اونٹ پہ سے سامان اتروایا گیا تو اس سامان میں، اس اونٹ پر 1000 کتابیں تھیں، اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل تھے۔ فرمایا اللہ نے علی کے فضائل کو فاطمہ کا جہیز